اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم گفتگو کر رہے تھے سورہ فاتحہ کے اوپر نماز میں خشوع خضوع کے حوالے سے کہ نماز میں خشوع خضوع ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دی جائے تو 70 اونٹ بھی کافی نہ ہوں گے۔ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ تو علماء ہیں، عالم دین ہیں، علماء اکرام ہیں، بزرگان دین ہیں، اللہ پاک کے نیک بندے ہیں، انہیں اللہ پاک نے یعنی ایک عظیم مرتبے سے نوازا ہے۔ ہم تو ایک ادنا سے طالب علم ہیں اور اتنا کچھ جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک کی شان ہے کہ اس نے جو کچھ بھی ایک ذرہ بھی اگر دیا تو بہت دیا۔ کہاں ہماری سوچ، کہاں ہمارا دماغ کہ ہم اس ذرے کو بھی ہم یہاں پر افورڈ کر سکیں۔ یہ اللہ پاک کی شان ہے، وہی دینے والا ہے کہ جب اپنا جلوہ دکھائے تو کوہ طور کا کیا عالم بن جائے، اپنا جلوہ دکھائے تو کوہ طور کا کیا عالم بن جائے، اور وہی اللہ پاک اگر اپنا جلوہ دکھائے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج بن جائے۔ ذرا سوچیں آپ، وہ یہ اس کی شان ہے، جس کو چاہے نواز دے، جس کو چاہے نواز دے۔ ہم بات کر رہے تھے رب کے اوپر، بات کر رہے تھے رب پالنے والا، رب مالک، رب خالق، رازق، یعنی وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں بنایا، ہمیں پروان چڑھانا، تربیت دینا، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، راستے بنانا سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ یہاں بات ہو رہی تھی کہ اگر ہم نے ایک انسان کی بات کی، کیڑے مکوڑے کی بات کی، ارضیات کی بات کی، زمین کی بات کی، کہکشاں کی بات کی، عالم کی بات کی، عالمین کی بات کی، تمام چیزوں کو، تمام عالم کو اللہ پاک اسی طرح رن کرتا ہے۔ اگر ایک بال برابر بھی اپنے مدار سے ہٹ جائے تو آگے جا کے میلوں کا فاصلہ ہو جائے گا اور دنیا تہس نہس ہو جائے گی۔ اپنی اسپیڈ سے اگر 1 سیکنڈ کا بھی فرق آ جائے تو سوچیں پھر کیا ہوگا۔ یہ وہی ہے، اسی کی شان ہے کہ جو ایک ترتیب سے ہر چیز کو چلا رہا ہے، ایک نظام کے تحت ہر چیز کو چلا رہا ہے، خون میں، نسوں میں خون دوڑ رہا ہے، وہ بھی ایک نظام کے تحت ایک اسپیڈ کے ساتھ۔ اگر اسپیڈ میں فرق آ جائے تو ہمارا اعلیٰ کہتا ہے خبردار آپ کا بلڈ پریشر، خبردار آپ کا خون میں کولیسٹرول، خبردار۔ اللہ پاک ہی ہے جو ہمارے ایک ایک سسٹم کو، ایک ایک آرگن کو ایک مخصوص طریقے سے، ایک مخصوص سسٹم کے ساتھ رن کر رہا ہے۔ ذرا سا سسٹم آؤٹ ہو جائے ہم فوراً ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں، سسٹم ذرا سا آؤٹ ہو جائے، کنٹرول میں نہ آئے، سیدھے 6 فٹ نیچے چلے جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیں آپ، ہم کس بات پہ اتراتے ہیں؟ ہمارا سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے۔ سانس کون دیتا ہے؟ رب العالمین۔ خوراک کون دیتا ہے؟ رب العالمین۔ باپ نے کہا میں دوں گا اپنے بیٹے کو خوراک، ماں نے کہا میں اپنے بیٹے کو کھانا کھلاؤں گی۔ آپ کیا کر سکتے ہو؟ نوالا اس کے منہ میں دو، چبائے گا تو وہ اللہ کے حکم سے۔ کون طاقت دے رہا ہے؟ اللہ پاک۔ نکلے گا کون؟ آپ نے پانی دیا، پانی اگر حلق میں نہ جائے تو منہ سے بہہ جائے گا پانی۔ پانی کو اندر لینے کی صلاحیت، کھانے کو چبا کر اندر لینے کی صلاحیت، اسے ڈائجسٹ کر کے جسم کا حصہ بنانے کی صلاحیت کہاں سے آئی؟ یہ رب ہی ہے جو دیتا ہے، جو کھلاتا ہے، جو پلاتا ہے نا جی۔ اللہ پاک نے کہا کہ میں نے تمہیں آکسیجن دینی ہے، میں نے تمہیں سانس دینی ہے، تم بھلے دوڑ رہے ہو، کسی بھی اسپیڈ سے دوڑ رہے ہو، جہاز سے کود رہے ہو، راستے میں ہوگے وہاں بھی تمہیں سانس دیتا رہوں گا، وہاں بھی سانس دیتا رہوں گا۔ دوڑتے رہو اسپیڈ سے، تمہیں سانس دیتا رہوں گا۔ تم بے ہوش ہو کے گر جاؤ نیچے، سانس دیتا رہوں گا، دل دھڑکاتا رہوں گا، فکر ہی نہیں کرو۔ تمام نسیں، تمام آرگن اپنے طور پہ اپنے سسٹم کے تحت کام کرتے رہیں گے، تم فکر ہی نہیں کرو، آرام سے سو جاؤ۔ آپ سو جاؤ، آپ کا سسٹم کام کرتا رہے گا، دل دھڑکتا رہے گا، سانس آتی رہے گی، نسیں چلتی رہیں گی، گروتھ آتی رہے گی، ڈائجسٹ ہوتا رہے گا کھانا۔ آپ آرام سے سوتے رہو، کھانا کھا کے سوئے تو صبح اٹھے سارا کھانا ڈائجسٹ۔ سوچیے آپ، فضلے کو باہر نکالنا یہ بھی رب کے اختیار میں ہے۔ فضلہ باہر نہیں نکل رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، قبض ہو گیا ہے، اس کو باہر نکالنا اسی کے اختیار میں ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہر چیز کنٹرولڈ ہے، کنٹرولڈ، ایک طریقے سے کنٹرولڈ ہے۔ انوائرمنٹ پر آ جائیں، انوائرمنٹ کنٹرولڈ ہے۔ تیز آندھی چل گئی، طوفان آ گیا، بارش ہو گئی، ہوا ہی نہیں۔ گرمی بہت زیادہ ہو گئی، گرمی ہے ہی نہیں۔
کون کنٹرول کر رہا ہے؟ بارشیں نہیں ہو رہی، بارش بہت زیادہ ہو رہی ہیں، کون کنٹرول کر رہا ہے؟ زمین کس اینگل پر جا رہی ہے، کس اسپیڈ سے جا رہی ہے؟ 1 سیکنڈ کا فرق آ جائے اسپیڈ سے، سارے کہکش آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ 11 کھلاڑی میدان میں اتار دو، اگر وہ سسٹم کے تحت کھیلیں گے تو بالکل نظم و ضبط ہوگا، اور اگر سسٹم آؤٹ ہو گیا سارے کھلاڑی ایک دوسرے ٹکرا جائیں گے۔ کون گین کرا رہا ہے، کون اس کو ہٹ مار رہا ہے، کون کیچ کر رہا ہے، افراتفری کا شکار ہو جائے گا، کوئی گیم نہیں ہو سکے گا۔ اللہ پاک نے ایک چھوٹے سے گیم کی اگر ہم اس طرح بات کرتے ہیں تو اتنی بڑی کہکشاں، اتنا بڑا جو عالمین ہے، اس کو کس طرح ایک سسٹم کے تحت اللہ پاک اس کو رن کر رہا ہے کہ کوئی بھی چیز ایک بال برابر اپنے مدار سے نہیں ہٹتی، کوئی بھی چیز اپنی 1 سیکنڈ کا اسپیڈ میں اس کو فرق نہیں آتا۔ دل کی دھڑکن ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کے دل کی دھڑکن میں سیکنڈ کا فرق آتا ہے فوراً کارڈیو۔ یہ غور طلب باتیں ہیں یہ ساری۔ تو اگر اللہ پاک ان تمام چیزوں کو رن کر رہا ہے، صرف انسان نہیں، چرند پرند کیڑے مکوڑے، پتھر کے اندر کیڑا ہے، سمندر کے اندر ہے، جو کچھ بھی انوائرمنٹ میں، چھوٹا سا جرثومہ لے لیں آپ، کہتے ہیں بیکٹیریا لے لیں آپ، کرونا لے لیں، کوئی بھی چیز لے لیں، کون اسے رن کر رہا ہے؟ میرا رب، میرا رب اس کو رن کر رہا ہے۔ عالمین کو رب رن کر رہا ہے، عالمین کو رب آگے بڑھا رہا ہے، اس کی سرپرستی کر رہا ہے، کس طرح کام کرنا ہے، کس سسٹم کے تحت کرنا ہے، کس اسپیڈ سے کرنا ہے، انسان کو، کیڑے مکوڑے، نباتات، حیوانات، سب کچھ عالمین کو اگر کر رہا ہے تو وہ ایک ذات ہے جو واقعی تعریف کے قابل ہے، اور تعریف کے ساتھ شکر اس کا کرنا ہم پر فرض ہے۔ شکر نہیں کر سکتے، ہماری کیا اوقات، کیا طاقت، لیکن شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب سمجھ میں آیا کہ رب اگر ہے عالمین کا تو وہ کیوں ہے؟ حقیقت میں یہی رب ہے جو عالمین کا رب ہے، جس کے لیے ہم نے کہا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں شکر کے ساتھ اسی رب کی ہیں جو عالمین کا رب ہے، عالمین کو تخلیق دیتا ہے، عالمین کو یہ کہتے ہیں اپنا اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو سسٹم کے تحت چلاتا ہے، اور اس کو اس کی پروان کرتا ہے، اس کی تمام ضروریات کا خیال کرتا ہے، ایک ایک چیز کا خیال کرتا ہے۔ تو وہ میرا رب ہی ہے، سوتا نہیں ہمیں سلاتا ہے، کھاتا نہیں ہمیں کھلاتا ہے جی۔ تو یہ رب ہے جو عالمین کو چلا رہا ہے، عالمین کو چلا رہا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اٹھاتے ہیں اگلی آیت، اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اگلی آیت اٹھاتے ہیں، الرحمن الرحیم۔ اس میں دو باتیں ہیں، رحمان اور رحیم۔ اگر آسانی سے ہم بات کر دیں، بہت ہی یعنی کہتے ہیں یعنی بہت آسان الفاظ میں، جیسے آپ نے سنا ہوگا زد عام یہ لفظ ہے رحمان رحیم۔ رحمان رحیم دو الفاظ ہیں اور دونوں کے میننگ ڈفرینٹ ہے، یعنی ایک ویسے تو دونوں کو معنی رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا سب پر رحم کرنے والا، تمام مخلوقات پہ، تمام عالمین پہ، آپ اس کو مانو یا نہ مانو، آپ رب کو نہیں مانتے وہ آپ پر بھی رحم کرے گا، آپ کو بھی خوراک دے گا، آپ کو بھی توانائی دے گا، آپ کو بھی جینے کا پورا حق، سلیقہ، شعور، سب کچھ دے گا۔ آپ اسے نہیں مانتے پھر بھی آپ کے لیے وہ رحمان ہے جی، اور جو اس کو مانتا ہے اس کے لیے بھی وہ رحیم ہے۔ یہ تو خیر ہم سنتے آئے ہیں اور پڑھتے آئے ہیں، ہم اس کو تھوڑا سا ہم مزید آگے جا کے اس کو ہم سمجھیں گے، تو اس کے لیے میرا خیال ہے ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے، تو اگلی ویڈیو میں ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رحمان اور رحیم کیسے ہے۔ الرحمن الرحیم اگر ہم کہتے ہیں، سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، تو اصل میں الرحمن الرحیم کے معنی کیا ہیں؟ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔